عاشورہ کی رات تہجد کے وقت میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس لڑکی کو میرے ہسبینڈ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے، اور اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ اس لڑکی نے میرے ہسبینڈ کو بلاک کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ یہ سٹوری ہے میری ایک فالوور کی، وہ اپنا مجھ سے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں تہجد اور استغفار کا۔ وہ کہتی ہیں، السلام علیکم، میرا اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کچھ پرابلمس چل رہی تھیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے، اس لیے میں اپنی ماما کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا شروع کی اور آپ کی استغفار کی ویڈیوز بار بار میرے سامنے آنے لگیں۔ میں نے استغفار کرنا شروع کیا اور تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنے ہسبینڈ کی انسٹاگرام آئی ڈی بھی چیک کرتی رہتی تھی، مجھے ان پر پورا یقین تھا کہ وہ کبھی مجھے چیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی کو فالو کر رہے تھے، انہوں نے اس کی ہر پوسٹ لائک کی ہوئی تھی اور ایک ساڑی والی پکچر پر کمنٹ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بالکل ٹوٹ گئی۔ میں 3 دن تک بہت روتی رہی اور بہت زیادہ اوور تھنک کرتی رہی۔ بعد میں مجھے لگا کہ شاید انہوں نے وہ کمنٹ کیجولی کیا تھا، لیکن میں ان کے لیے اتنی پوزیسیو تھی کہ میں نے یہ سب برداشت نہیں کیا اور نہ مجھے یہ برداشت ہو سکا۔ لیکن میں ان کے لیے اتنی پوزیسیو تھی کہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ پھر عاشورہ کے دن تہجد کے سجدے میں بہت رو کر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے نہیں پتا تو کیسے کرے گا، لیکن میرے ہسبینڈ کا اس لڑکی اور اس کی انسٹاگرام پوسٹ سے ہر طرح کا کنیکشن ختم کر دے۔ فجر کے بعد بھی میں نے وہی دعا کی اور سو گئی۔ جب صبح اٹھی اور دوبارہ وہ کمنٹ چیک کیا تو وہ کمنٹ غائب تھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کی فالوورز لسٹ دیکھی اور پتہ ہے کہ میں نے کیا دیکھا؟ اس لڑکی نے میرے ہسبینڈ کو بلاک کر دیا تھا۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، جب آپ اپنے حلال ریلیشن شپس میں اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسنیپ آف دا فنگر سے آپ کا کام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے لیے بہتری کی دعا کرتے ہیں، اپنے نصیب کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں ہمارا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ہم پر رحم کرنا بہت پسند ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، میں اس کی زندگی کو آسانیوں میں بدلوں، وہ اپنے گناہ مجھ سے بخشوائے اور اپنی زندگی کو پیوریفائی کروائے، اپنی سول کو پیوریفائی کروائے، اور اپنے لیے میرا قرب حاصل کرے، میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے، میرے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا کر لے۔ جب انسان یہ سب کچھ کر لیتا ہے، سمپل صرف آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کروا لیتے ہیں، اپنی سول اور باڈی کو پیور کروا لیتے ہیں، کلین کروا لیتے ہیں، پیوریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بلوکیجز ہٹ جاتے ہیں، آپ کے سنز ریموو ہو جاتے ہیں، تو آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کاش میں نے یہ پہلے کیا ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، جب آپ استغفار سٹارٹ کریں گے تو آپ اس کے چینجز دیکھیں گے اپنی لائف میں۔ سب سے پہلے اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنسیئر استغفار سے جب آپ مسلسل استغفار کرتے ہیں، آپ روٹین میں چیک کریں گے کہ آپ اپنی نمازوں میں پابندی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اچھے اعمال کرنے کی آپ کا دل کرے گا، کوشش کریں گے آپ، اور اس کے علاوہ چیریٹی، صدقہ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت آپ اس کو ریگولر کرنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ آپ بہت کم کرتے تھے یا بالکل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کے دل میں یا دماغ میں جو بھی سوچ آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ کیونکہ وہ بلوکیجز ہٹ گئے ہیں، آپ پیور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیور کرنا سٹارٹ کر دی ہے۔ تو جب وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ تو سمپل سا طریقہ ہے، سمپل فارمولا ہے، کوئی بہت بڑی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے۔ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی دعاؤں کو پورا کروائیں۔ آپ کو اپنی دعائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ چاہیے، دیٹس اٹ۔ اللہ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے، اللہ کو اپنا جو سرونٹ ہے اسے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت پیارا سویٹ سا ریلیشن شپ بلڈ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس ریلیشن شپ کی بہت راز رکھتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو، اللہ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس بھیجنے میں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی سزا نہیں دیتا، کبھی بھی پنش نہیں کرتا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سنس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو پیور کرتے ہیں، اس کو رزق سے، مال سے، اولاد سے، صحت سے، سکون سے نوازتے ہیں، جو انسان کی ڈیزائرز ہیں، جو اس کی نیڈز ہیں۔ تو جتنا ہو سکے استغفار کریں، اور آپ بھی اپنے ریلیشن شپ کو ہیلدی کر سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، جس کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ خراب چل رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا بانڈ بلڈ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن شپ میں آسانیاں فرمائیں گے، آپ کے حلال ریلیشن شپ کو پیور کریں گے اور بہتر بنائیں گے۔ اگر اس میں بہتری کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کریں گے، اگر اللہ کا کوئی اور فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، تاکہ آپ کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے۔ تو استغفار کریں، اپنی لائف میں اس کو پرماننٹ ایڈ کریں، درود شریف پڑھیں جتنا ہو سکے، اللہ کا کوئی بھی ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے، سکون دیتا ہے، فیوریٹ ہے آپ کا،
بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خاص دعا کریں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کے دل کو اچھی لگے، جو صورت، جو دعا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آیت، کوئی بھی درود شریف. سمپل آپ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی ذات کو راضی کر لیا مطلب آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. بس استغفار کریں جتنا ہو سکے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو بس دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے ہر چیز کو پورا کرتے ہیں.